السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا یہ ولاگ سیرت النبی کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے مشرکین مکہ نے اسلام کی دعوت کے بعد مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کیے گئے۔ آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہاں پہ ہر طریقے سے دباؤ ڈالا گیا، آپ کو پریشان بھی کیا گیا، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں۔ تو یہ سب جانیں گے ہم، لیکن جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے میسج ہے کہ میرے بلاگ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا بات اچھی لگی، اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے جب اسلام کی دعوت عام کے بعد مسلمانوں پہ کھلم کھلا ظلم شروع کر دیا، مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا جانے لگا کہ ان کی زندگیاں عذاب ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا پریشان ہو گئے، اور آپ نے اللہ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ، یہ زمین تیرے بندوں پہ تنگ ہو گئی ہے، تو انہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ آیا کہ تاہم آپ استقامت اور صبر کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تکلیفیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے رہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے بعد آپ نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حبشہ جا کے مکے کے مسلمان اہل قریش کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے، اور وہاں کے بادشاہ نے مسلمانوں سے بہت اچھا سلوک کیا، انہیں رہنے سہنے، کھانے پینے اور اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی دی۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کرتے رہے، اور کفار یہ سوچ سوچ کے جلتے رہے کہ مسلمان حبشہ میں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوششیں تو بہت کیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دیں اور واپس یہاں لے آئیں اور ان پہ پھر ظلم و ستم شروع کر دیں، لیکن اس میں ناکام ہوئے۔ دوسری جانب رسول اللہ مکے میں تبلیغ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اسلام لانے والوں میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے شیر تھے، جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی ہمت دگنی ہو گئی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، جو بہت ہی بہادر اور دلیر سردار تھے، اور جن کی وجہ سے مکے میں مقیم مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا، اور مسلمان اب کھل کے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کرنے لگے۔ اس صورتحال نے قریش کو تو بہت ہی پریشان کر دیا کہ وہ اسلام کو پھیلنے سے کیسے روکیں۔ چنانچہ وہ بھی اپنی کوششیں کرنے لگے کہ کس طریقے سے اسلام کا مقابلہ کیا جائے، اور اسلام کی جو ہے کہ دوسری تیز لہر آئی ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ رسول اللہ کو دعوت تبلیغ سے روکیں، مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے سے روکیں۔ چنانچہ قریش کے تمام بڑے بڑے سرداران سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ آخر بھلا کیا کیا جائے کہ مسلمانوں اور خاص طور پہ رسول اللہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ تاہم بالآخر یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کا ان کے ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، یعنی جہاں آپ لوگوں سے مل پائیں گے اور نہ ہی انہیں تبلیغ کی دعوت دے پائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں تمام مشہور سرداران شامل تھے۔ ان سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندان سے تمام تر تعلقات اور تجارت ختم کر دی جائے، تمام تعلقات منقطع کر دیے جائیں، اور باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا گیا اور ایک قرارداد لکھ کے اس پہ سب سرداران کے سائن دیے گئے، جس میں یہ تحریر کیا گیا کہ اب سے کوئی بھی خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندان سے نہ تو شادی بیاہ کرے گا، نہ ہی کسی قسم کا لین دین کرے گا، اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی اشیاء انہیں فروخت کرے گا، جب تک کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ اور ہر خاص قوم کو مطلع کرنے کے لیے اس بات کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر بہت زیادہ اہم چیزیں ہی رکھی جاتی تھیں، اور وہاں جن چیزوں کے بارے میں سب کو مطلع کرنا ہوتا تھا، یعنی ہر خاص و عام جو حج یا عمرے کے لیے آتا تھا، جب انہیں مطلع کیا کرنا ہوتا تھا تو وہ چیز خانہ کعبہ میں رکھ دی جاتی تھی۔ چنانچہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اور دوسرے چند عرب مدینہ کے قبائل جن میں بنو قینقاع بھی شامل تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس معاہدے کی باقاعدہ کتابت کی گئی۔ جب رسول اللہ کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے ان کو بددعا دی۔ چنانچہ جس نے اس کتابت کو لکھا تھا اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا۔ تاہم اس بائیکاٹ کی وجہ سے عبد المطلب اپنے خاندان کو لے کے مکے سے باہر شعب ابو طالب میں چلے گئے۔ باقی تمام بنو ہاشم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ آپ ان کے سردار تھے، سوائے ابو لہب اور ابو جہل کے۔ گو کہ وہ بنو ہاشم کا حصہ تھے، لیکن وہ
اس سازشی معاہدے کا اہم کردار بھی تھے، چنانچہ وہ بنو ہاشم سے کٹ کے مکے میں ہی مقیم رہے۔ بنو ہاشم عموماً اور عبد المطلب کا خاندان 3 سال تک اس گھاٹی میں مقیم رہے۔ 3 سال اس قدر تکلیف دہ تھے کہ بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی انتہا ہو گئی تھی، لوگوں نے درختوں کے پتے تک کھا لیے، سوکھا چمڑا بھی کھا لیا اور درختوں کی چال بھی کھائی۔ بچوں کے رونوں کی آوازیں سن کر طواف کے لیے آنے والے زائرین میں سے اگر کوئی متوجہ ہو جاتا تھا، کسی کا دل پگھلتا تھا، تو قریش کے لوگ اعلان کرواتے تھے کہ بنو ہاشم سے ملنا جلنا، خرید و فروخت کرنا اور شادی بیاہ کرنا اور انہیں کھانے پینے کی چیز دینا سخت ممنوع ہے۔ حضرت سعدہ بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ بائیکاٹ کے دنوں میں اس قدر بھوکا تھا کہ رات کے وقت میں باہر نکلا اور میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ بھوک کی شدت اس قدر تھی کہ میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کیا ہے، بس میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا اور نگل لیا۔ اسی طرح لوگوں نے اونٹ کی کھال کا سوکھا چمڑا بنایا اور اس کو پانی میں بھگو کے کھایا۔ یہ سوشل بائیکاٹ اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اس کے تصور سے بھی انسان لرز اٹھے۔ ذرا سوچا جائے کہ ایک بڑا خاندان ایک گھاٹی میں مقیم ہو جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپتے رہیں، عورتیں بچے بوڑھے جو بیمار ہوں وہ دوا کے لیے تڑپتے رہیں، علاج کے لیے تڑپتے رہیں، لیکن کسی کو بھی ان سے رابطے سے منع کر دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی قافلہ مکی آتا تھا تو یہ اعلان کروا دیا جاتا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے تجارت لین دین سختی سے منع ہے۔ تاہم اس وقت بھی کچھ نرم دل لوگ موجود تھے، جیسے حشام بن عروہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور رما بن الاسود، زبیر بن امیہ اس معاہدے سے بیزار ہو چکے تھے، کیونکہ بچوں کے رونے کی آوازیں لوگوں کی بھوک پیاس کو محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اس معاہدے کو ختم کرانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ کچھ لوگ تو خفیہ طور پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بھیجنا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت ختیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام چھپ کے کھانے پینے کا سامان لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل نے انہیں روک لیا اور کہا کہ دیکھا، میں نے تمہیں پکڑ لیا، اگر تم نے یہ مدد گھاٹی میں پناہ گزینوں تک پہنچائی تو میں سب کو بتا دوں گا اور تمہیں سب میں بدنام کرا دوں گا تاکہ سب تمہارا بھی سوشل بائیکاٹ کر دیں۔ اتفاق سے ایک بڑا سردار ابو البختری سامنے سے آ رہا تھا۔ ابو جہل کی بات سن کے بولا کہ اگر وہ اپنی پھپھی کو کچھ بھیجنا چاہتا ہے تو تمہیں کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ گویا سرداران ایسے بھی تھے جو اس بائیکاٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ تمام سرداران ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ بائیکاٹ کو کیسے ختم کرایا جائے۔ رات کو صلح مشورہ ہوا اور صبح طواف میں شامل ہو کر زبیر بن امیہ نے اعلان کیا کہ ہم انسانیت کے خلاف اس معاہدے سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے سخت مخالفت کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ باقی سرداران بھی زبیر کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو ابو جہل نے یہ انداز دیکھ کے دنگ رہ گیا اور بولا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم سب نے پہلے سے ہی سازش کی ہوئی ہے اور تم سب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ مل گئے ہو اور چاہتے ہو کہ اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ کہہ کے غصے میں تن فن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب باقی سرداران کعبہ میں گئے اور معاہدے کو نکالا تو دیکھا کہ وہ معاہدہ تو بچا ہی نہ تھا۔ رسول اللہ نے اس کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ نے اس ظالمانہ معاہدے کو دیمک کے ذریعے کھا لیا ہے اور صرف بسمک اللہ باقی بچا ہے۔ اور جب دیکھا تو واقعی ایسا ہی تھا۔ یوں یہ ظالمانہ بائیکاٹ ختم ہوا اور اس اذیت ناک اسیری نے رسول اللہ کی دو عزیز ترین ہستیوں حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب پر اور ان کی صحت پہ بہت برے اثرات ڈالے۔ چنانچہ اب سرداران قریش نے اپنا انداز بدل لیا اور سوچا کہ بائیکاٹ سے تو فائدہ نہیں ہوا، تو اب انداز بدل کے کسی اور طریقے سے دباؤ ڈالا جائے۔ چنانچہ تمام کے تمام سرداران جمع ہوئے اور ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ اور اسود بن عبداللہ اور شیبہ شامل۔ لوگوں نے ابو طالب کے پاس پہنچ کر ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے باپ دادا کے دین کی باتیں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کی بے عزتی کرتا ہے کہ وہ خدا کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ آپ اس سے کہیں کہ وہ اس دعوت و تبلیغ سے باز آ جائے، ورنہ ہم اسے اس کے دین پہ چلنے نہیں دیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دین پہ چلنے دے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے، خود بھی سکون سے رہے اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دے، تو ہم اس کو بھی سکون سے رہنے دیں گے، یعنی ہم سے کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی پہ عمل کرے۔ ابو طالب نے فوراً رسول اللہ کو بلا بھیجا اور وہ تمام معاملے سے ان کو آگاہ کیا اور بتایا کہ تمام بڑے بڑے سرداران یہ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم
دعوت و تبلیغ سے باز آ جاؤ تاکہ یہ بھی سکون سے رہیں اور تمہیں بھی سکون سے رہنے دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے چچا جان، میں ان کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ اس کو جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع ہو جائے گا۔ سرداران تو تھے ہی لالچی، فوراً بولے وہ کیا کلمہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر سرداران بہت ہی شدید غصے میں آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس کلمے کا ورد ہم کیوں کریں گے، اور یہ کہہ کے وہاں سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سعد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور غرور اور مخالفت میں ہیں، کتنے ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے امتیں، تو وہ عذاب کے وقت فریاد کرنے لگے اور وہ اس وقت چھٹکارے کا وقت نہ تھا۔ پھر انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آپ ہی میں سے آیا ہے، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو بہت جھوٹا ہے اور جادوگر ہے، کیا بنا لیا ہے اس نے اتنے معبودوں کا، محض ایک ہی معبود بنا، یقیناً عجیب سی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اس شق قلبی کا ذکر کیا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا کہ بھائی اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو وہ کہتے تھے بھلا ایک ہی معبود کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی شخصیت ساری چیزیں کیسے بنا سکتی ہے۔ رسول اللہ کو بائیکاٹ کی اس اذیت سے تو نجات مل گئی، مگر واپسی کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے ہر دل عزیز چچا ابو طالب انتقال فرما گئے۔ ان کے انتقال سے کچھ روز پہلے رسول اللہ اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو جہل بھی وہاں موجود تھا، جو ان کے چچا کی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے پیارے چچا، آپ بس ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ حجت پیش کر سکوں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے۔ اتنی دیر میں ابو جہل نے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، کیا تم اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب اچانک خاموش ہو گئے اور رسول اللہ کی جانب دیکھا اور کچھ دیر کے بعد بولے کہ میں کلمہ شہادت کہہ دیتا، مگر قریش کے لوگ یہ کہیں گے کہ میں موت کی سختیوں سے ڈر گیا۔ چنانچہ رسول اللہ بہت نا امید ہوئے، مگر آپ نے کہا کہ اے میرے چچا، میں آپ کے لیے تب تک دعا مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ کی طرف سے منع نہ ہو جائے۔ اور بعد میں اسی موضوع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل فرمائی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ ہی دوسرے مومنین کو کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہیں وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہو کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی وفات کا غم منا ہی رہے تھے کہ شریک حیات نے بھی رخت سفر باندھ لیا اور چل پڑیں۔ ایسی غم گسار جان نثار بیوی کی وفات رسول اللہ کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی، اس لیے اس غم کے سال کو آپ نے عام الحزن کا نام دیا۔ رسول اللہ نے حضرت ختیجہ کی تعریف ان الفاظ میں کی، جس وقت لوگوں نے کفر کیا آپ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا آپ نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا آپ نے مجھے شریک کیا۔ آپ ختیجہ علیہ السلام کا مکمل نام ختیجہ بنت خویلد تھا۔ آپ مکہ کے شہر حجاز میں پیدا ہوئیں اور 65 سال کی عمر میں بعثت کے 10ویں سال انتقال فرما گئیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹا تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور محبوب بیوی تھیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد اہل مکہ اپنی شرارتوں میں مزید بڑھ گئے اور رسول اللہ کو مزید ستانا شروع کر دیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اہل مکہ اپنی شرارتوں میں مزید بڑھ گئے اور رسول اللہ کو مزید طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ ابو طالب کے بعد بنو ہاشم کی سرداری ابو لہب کے ہاتھ آئی اور ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ چونکہ وہ رسول اللہ سے اپنی دشمنی میں پہلے ہی یکتا تھا، اس لیے اس نے سردار بنتے ہی اعلان کیا کہ اب سے محمد اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہیں، یعنی بنو ہاشم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی محمد کو جسمانی اذیت دیتا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی محمد کو پریشان کرتا ہے، تو اب سے بنو ہاشم اس سے کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے۔ اس اعلان کے بعد تو ظاہر ہے اہل قریش اور بھی اپنی حرکتوں میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ چنانچہ آپ رسول اللہ تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لے گئے اور رسول اللہ نے یہ سوچا کہ مکے سے باہر جا کے دین کی دعوت دی جائے، کیونکہ مکے کی زمین بنجر ہے اور یہاں پہ اسلام کی آبیاری ممکن نہیں، اور اللہ نے مشرکین کے دلوں پہ مہر ثبت کر دی۔ اس بات کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کی اور کہا کہ اے محمد، یہ لوگ جو کافر ہیں انہیں آپ نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں،
کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6-7 میں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ نے بھی سوچا کہ کیوں نہ مکے سے باہر جا کے اسلام کی دعوت دی جائے، اور آپ نے طائف شہر میں دعوت دین کا فیصلہ کیا۔ طائف مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک پہاڑی اور پرفضا مقام تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے وفات کے 1 ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے ان کے ساتھ پیدل طائف کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں رسول اللہ کی ملاقات قبیلہ بنی بکر سے ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لے آئیں، لیکن نہیں بھائی، وہ تو مکے والوں کے ہم خیال نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ کو سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری قوم قحطان آئی، رسول اللہ ان کے پاس بھی گئے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ جہنم سے بچیں اور اللہ کے راستے پہ آ جائیں، لیکن وہ بھی دشمنوں کے ہی دوست تھے۔ پھر آپ طائف میں داخل ہوئے اور اہل طائف کو اسلام کی دعوت دی، لیکن جناب اہل طائف تو اس قدر شقی القلب تھے کہ وہ بات تو کیا سنتے، انہوں نے شہر کے بدماش اور آباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کو شہر سے باہر نکالا اور پھر آپ پہ پتھر پھینکنا شروع کر دیا اور آپ کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا۔ ان کے پتھر پھینکنے کی وجہ سے آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ زخمی ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں کے اس سلوک کی وجہ سے رسول اللہ طائف سے باہر آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا کے ان لوگوں کو کچل ڈالوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایک ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن آپ بہت دلشکستہ اور غمگین تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن میں مصروف تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے ذکر ہوا۔ انہوں نے جب قرآن سنا تو وہ آپ پہ ایمان لے آئے۔ اگرچہ انسانوں کے دل تو سختی پہ آمادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو دلوں کو نرم کر دیا، انہیں رسول اللہ کی طرف مائل کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ احقاف میں بھی درج کیا، اور یہ آیت نمبر 29-31 میں درج ہے کہ اور متوجہ کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایک گروہ جنوں میں سے کہ وہ سنیں قرآن کو، تو جب وہ حاضر ہوئے ان کے پاس تو کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب وہ پڑھنا ختم ہوئے تو وہ واپس چلے گئے اپنی قوم کے پاس کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں۔ یعنی دیکھیں کہ جب مکے کے شق القلب لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، طائف کے لوگوں نے رسول اللہ کو زخمی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے زخمی دل کو سکون دینے کے لیے ایک جنوں کے گروہ کو ایمان دلوا دیا اور وہ رسول اللہ پہ ایمان لے آئے۔ ہجرت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے کہ قریش کا ایک وفد رسول اللہ کے پاس آیا اور رسول اللہ اور یہ کوشش کی کہ رسول اللہ کی بے عزتی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اے محمد، آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ ہم آپ پہ ایمان لیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے معجزے پہ ایمان نہیں لاؤ گے، کیونکہ تم سے پہلے ایسے ہی مطالبات حضرت موسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ سے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کے بے حد اصرار پر رسول اللہ نے انہیں آسمان کی طرف دیکھنے کو کہا۔ وہ جو قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے کہ ان کے بیچ میں کوئی جبل ہرا آ گیا، اور اس کے بعد آپ کے واپس اشارے پہ دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ گئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ لیکن قریش یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، جیسے کہ رسول اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں ایک معجزہ بھی دکھا دوں، تب بھی تم ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوگے۔ اسی طرح سے نبوت کے 12 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، دین حق کے سرفروش ظلم، تشدد اور غم و الم کے دور سے گزرتے رہے۔ اس قدر ظلم کیا گیا کہ پوری انسانیت تڑپ جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ سے فرمایا کہ اے نبی، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب رسول اللہ دین کے کام کو مکے سے باہر نکال کے یہود و نصارہ تک لے جائیں اور دوسری قوموں میں بھی اسلام کی دعوت دیں، اور آپ کو ہجرت مکہ کی خوشخبری سنائی۔ لیکن اس سے پہلے کہ رسول اللہ مکے کو الوداع کہتے، معبود برحق نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے خاص دربار میں طلب کیا، اور آپ کو وہ تمام نشانات اور انعامات، جزا اور سزا کے مقامات کا مشاہدہ کرایا جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور اس کے بارے میں سورہ اسرا میں ارشاد فرمایا تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شب بعد نماز شب آپ حرم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پہ سو رہے تھے
کہ اچانک حضرت جبریل نے آ کے آپ کو جگایا اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ اس کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے ایمان و یقین اور علم و دانائی سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ کو براق پہ سوار کروا کے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، جہاں آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کی امامت فرمائی۔ وہاں سے آپ جبریل امین کے ساتھ سفر حج پہ روانہ ہوئے اور آپ کو ساتوں آسمانوں اور جنت کی سیر کروائی گئی۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا جو بعد میں بتدریج کم کر کے 5 کر دی گئیں، لیکن ثواب میں کہیں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ عبرتناک سزاؤں کے مناظر دکھائے گئے اور اس کے بعد آپ کو واپس بھجوا دیا گیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تکلیف دہ دنوں میں رسول اللہ کو بہت سی خوشیاں عطا کیں، جیسے جنوں کا گروہ آپ پہ ایمان لایا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واقعہ معراج عطا فرمایا، جس میں آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ سے ہم کلام ہوئے، آپ کو جنت دوزخ دکھائی گئی، آپ تمام تر انبیاء کے ساتھ رہے۔ اس طرح سے رسول اللہ کے یہ غم الحزن کے سال جو دکھ سے بھرپور تھے وہ تمام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ کے مکے کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور اب آپ کے ایک نیا اجالا جو مدینہ میں طلوع ہوگا اس کا آغاز ہوگا۔ اس کے لیے میری نئی ویڈیو کو ضرور سنیے گا۔ یہاں انشاءاللہ میں اپنی نئی ویڈیو میں اس سے آگے کے واقعات بتاؤں گی کہ جب رسول اللہ دین حق کو لے کے مدینہ پہنچے اور یہ نبوت کا چاند مدینہ میں چمکا تو مدینہ کیسے جگمگا اٹھا، مدینہ کے کیا حالات ہوئے، مدینہ والوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیسے سلوک کیا اور کیسے پیش آئے۔ یہ سب جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس کے مستفید ہوئیے گا۔ ویڈیو کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ کرتے ہیں۔ درود ضرور پڑھیے گا، میرے ساتھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس یہاں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔